صرف بعض نقطہ نظر کے بعض ایسے لوگ جو تصوف کے غیر درست غلط معانی میں گرے ہوئے ہیں، غلط تصورات میں گرے ہوئے ہیں، وہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں جس کی اسلام میں گنجائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے مقابلے کے لیے باقی تو جو ہیں سو ہیں. اللہ نے خود صوفیاء میں سے بہت بڑی ہستی کو کھڑا کیا، بہت بڑی شخصیت کو کھڑا کیا، شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو اس لیے یہ سب جو ہے، اور اللہ جو ہے وہ تو اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا. ایک صاحب ہیں، ان کے بارے میں مجھے فرسٹ ہینڈ روایت یہ ملی کہ ان کے دوست نے بتایا مجھے کہ وہ اب روتے ہیں اپنی بعض ماضی کے بعض معاملات، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا. اب دیکھیے یہ ترجیحات کہاں گئی انسان کی، یہ بیسک خرابی ہے تو اس طرح کی سوچ آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہاں عمرے کے لیے گئے ہوئے، ٹکٹ بک ہو گئی، عمرے کے لیے پہنچ گئے، اور وہاں جا کے جمعرات آ گئی تو فون کر رہے ہیں، بھائی میں دادا صاحب نہیں جا سکتا، تسی میرے واسطے اتنے جا کے دعا مانگ لو، اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے تسی جا کے مانگ لو. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب بھی عمرے میں جاتا تھا میں یہ کوشش کرتا تھا کہ جمعرات واپس پہنچ جاؤں گا. اب مجھے بتائیں اس طرح کے تصورات کسی بھی مکتب فکر کے اہل علم اس کی اجازت نہیں دیں گے. کسی بھی مکتب فکر کی بات جو جاننے والے ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے. مجھے یقین ہے کوئی بھی اجازت نہیں دے گا اس کو، سوائے ان کے کہ جو اس طرح کے کچھ تصوف کے عبادت الوجود کے حوالے سے، کچھ اس طرح کے حوالے سے جو اللہ کی صفات کے سلسلے میں توحید کے کانسیپٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، صفات باری تعالیٰ اس کے حوالے سے جو توحید کا کانسیپٹ جن کا کلیئر نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ سامنے نہیں ہے یا ان پر غور نہیں کیا ہوا، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در کا رکھے، وہاں سے ملتا ہے. اس کو پسند یہی ہے کہ سیدھا اسی سے مانگو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑا وسیلہ آپ کو دیا ہے، کامیابی کا وسیلہ سب سے بڑا آپ کو دیا ہے، اور وہ ہے کہ اس طرح مانگو جیسے محمد رسول اللہ نے مانگنا سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بڑھ کے دنیا میں کوئی وسیلہ نہیں. اتباع رسول سب سے بڑا وسیلہ. ساری قرآن کی آیات کو دیکھ لیں، ساری احادیث پر غور کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے بڑا وسیلہ. رسول اللہ کی ذات بحیثیت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بھی بہت محبوب تھی. حضرت ابو طالب کو بہت بڑی ہستی ہے، بہت محبوب تھی. اللہ کے رسول کا مطالبہ اور تھا کہ بطور محمد ابن عبداللہ محبت ہے، میری عادات و خصائل کی وجہ سے ہے، میرے رسول ہونے پہ ایمان ضرور ہے. اتباع جہاں سے آتی، اتباع اس سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں. اور یہ تو اتنا ہی غلط تصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس کو وسیلہ بناتے، عمل الٹے. تو صرف نام لینا جو ہے اس کے بارے میں بحث ہے کہ اگر آپ اتباع نہیں کریں تو نام لیں، اور جس پہ بحث نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اتباع وسیلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کامیابی کا وسیلہ ہے. آپ کی ذات اقدس پہ صلاۃ اور سلام جو ہے اس طریقے سے خصوصاً جس طرح خود آپ کو پسند ہے. مجھے آپ کو کچھ اور چیز پسند آ جائے تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. جو صلاۃ و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پسند ہے اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا کوئی اور. وہ اللہ کے رسول کی اتباع اور درود یہ وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ. تھوڑا سا درود بھی دیکھیے، جو ویسے تو درود کے کئی سیرے، کئی شکلیں، کئی صورتیں، لیکن جو کچھ بخاری میں بھی ہے، صحیح ترین روایات میں ہے، اور جس کو ہم بہترین وقت میں پڑھتے ہیں. درود پڑھنے کا بہترین وقت کون سا؟ نماز کے آخر. جب باوضو بھی ہیں، قبلہ رخ بھی ہیں، حمد و ثنا ہو چکی،
اللہ سے مانگ چکے، رکوع قیام بھی کر چکے، رکوع بھی کر چکے، سجود بھی کر چکے، تشہد پہ بھی بیٹھ چکے، کتنے مرحلوں سے گزر چکے، آخر میں اب ذرا سلام کا وقت ہے، درود کا وقت ہے. تو وہ جو ہے وہی درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہم اے میرے اللہ تو رحمتیں اور صلوات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر. اور آل کا مفہوم محدود نہیں ہے. محدثین کے ہاں، محتاط علماء اور ائمہ کرام کے ہاں آل سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں. اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اور پھر جن کو آپ نے ان کے ساتھ شامل کیا، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، حضرت علی، یہ حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ خاندان ساتھ شامل کیا اللہ کے رسول، یہ اہل بیت ہے. اور آل میں سب شریک ہیں. اور اطرت جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. یہ سب، کوئی اس معاملے میں نہ مبالغہ آرائی ہونی چاہیے اور نہ کمی کوتاہی ہونی چاہیے. آل جو ہے اس میں سب ہے. اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور پھر حضرت علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد جس کو آپ نے خود شامل کیا ہے. اور اطرت میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد. تو آل محمد ان سب کے بعد آل میں تو سب شریک ہو گئے. اس پہ رحمتیں بھیج، اللہ سے مانگا. کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے اس لفظ پہ. اس طرح تو نے رحمتیں بھیجی حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر. ہماری عقیدت بندیاں، ایمان لانے والوں کی عقیدت بندیاں بعض اوقات حدود سے تجاوز کرتی ہیں. یہ ایمان لانے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر انہیں پھر بیٹا بنا دیا. حضور سے انسان کے ہیں، یہ کمزوری ہے اور شیطان کے فتنوں میں سے فتنہ. تو صلاۃ اور سلام میں، خاص طور پہ صلاۃ میں، درود میں، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کما صلی تعالی ابراہیم یہ شامل کروایا. جان اس پہ غور کیجئے گا، اس بات اس کو شامل کروایا. کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو شامل کروایا خود. مقصود یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سلسلہ جو ہے عظمتوں کا چل رہا ہے، پہلے سے چل رہا ہے. کہیں آپ ٹھوکر نہ کھائیں، عیسائیوں کے نقشے قدم پہ نہ چلیں، ادھر نہ چلے جائیں گے. سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لازم و ملزوم بھی ہے. صلاۃ جو ہے رسول اللہ پر اور آپ کی آل پہ، اور اس کے بعد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس میں لازم و ملزوم بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر جو رحمتیں ہیں، ان میں بہت بڑی رحمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی آل میں سے خدا پہ آپ کی بعثت ہے، آپ کا ہونا ہے، اس سے لازم و ملزوم بھی تھا. ایسے لوگ ہونے چاہیے. مقصود کیا ہے کہ جس طرح تجھے راضی کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نمایاں ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے ابراہیم کی آل کی طرح، ان میں بھی وہ لوگ آتے رہے جو تجھے راضی کرنے میں نمایاں، ان میں بھی آتے رہے. یہ خوبصورت دعا بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی اس سے زیادہ اور کس بات میں ہوگی کہ ان کے امت کے لوگ جو ہیں وہ عظمتیں حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں. یہ بہت بڑی، آپ کا تو مشن یہی تھا. اسی طرح پھر آگے برکت کی دعا ہے، اسی طرح برکت. لیکن کما صلیتا اور کما بارکتا، اس میں بہت ساری حکمتیں بے شمار. ابھی آپ نے جو دستعین کا جو وضاحت کی ہے، یعنی اللہ کی جو صفات میں ایک تو خالق مخلوق کی جو صفات ہیں ان کو پہچانتا ہے، اور
انسان کو جو اس نے پیدا کیا ہے تو اس میں آزادی بھی دی ہے، اور سورہ بقرہ کی جو 4 رکوع جو ہے اس میں تخلیق آدم کا ذکر آ رہا ہے، تو دشمن کی پہچان ہے، شیطان کا، ابلیس کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور کوئی بھی انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات اور پھر جو اللہ کا پیغام ہے، اب وہاں پر جو ماحول میں اور جو پیغام میں جو تضاد ہے وہاں پر آ کے انسان میں جو ایک مسلمان کے طور پر جو آتا ہے کہ مسلمان کے مطلب فرمانبردار کے ہیں۔ اب میں کیسا فرما بردار ہوں جو کہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے پیغام آ رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے اور اپنے ماحول میں جن چیز میں پرورش پایا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، ماحول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، اسی طرح سے جو ہے کہ ابو جہل کا معاملہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، مگر پھر ماحول کا جو ایک سوشل پریشرز ہوتے ہیں ان میں انسان کے اندر زندگی میں ایک تضاد آ رہا ہوتا ہے، ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یعنی حضرت عمر کے لیے بھی ہے، ابو جہل کے لیے بھی ہے، مگر وہ جو آپ نے جیسے بات کی کہ فیصلہ وہاں سے آ رہے ہیں۔ اب اس میں جو چیز آتی ہے کہ جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہمیں مختلف نماز میں، قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو مل رہی ہے، اس کے بعد ہمارے ماحول میں جو تضاد ہے ہم اس اپنے ماحول کو ترجیح دیتے ہیں ضد کی وجہ سے، یا یعنی ہے کہ ہم جو ہدایت آ گئی تو وہ آخری ہدف ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہی تو کوشش ہے اصل میں، یہی جدوجہد ہے اصل میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا انہوں نے، ان کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت کیا ہوتی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور خلیل کا معنی یہ ہے کہ جو دوسروں سے کٹ کے ایک کا ہو جائے۔ خلیل اللہ وہ ہے جو دوسروں سے کٹ کے ماحول کیا اور رشتے کیا اور محبتیں کیا اور علائق کیا اور تعلقات کیا ایک کا ہو جائے، اسی کو ترجیح دے۔ خلت یہی ہے، تو خلیل ہے وہ، اسی لیے کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا۔ حنیف کا بھی یہ یکسو ہے، سب طرف سے رخ ہٹا کے ایک طرف رخ کیا، وہی حنیف، یہ حنیف ہے۔